درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا، اور جہاں پر بھی اللہ کریم کا ذکر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ضرور رہا۔ تمام دنیا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور سب اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہے، اور عمل وہی قبول ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو عمل سنت کے مطابق نہیں وہ قبول نہیں ہوتا۔ گوجرا والا میں مجھ سے پہلے نعت خاں تھے، تو انہوں نے فرمایا جی 6 بار سبحان اللہ میرے ہر جملے پہ کہو، تو میں نے کہا جی ایک آدھ باقی بھی رہنے دیں، بعد میں ہماری باری ہے، چلو کوئی بچ جائے تو کہہ لیں گے۔ تو اب آپ کی 2 گھنٹے سبحان اللہ نکلوا کے اندر سے خالی ہیں، اب چلو ویسے ہی ہلتے جلتے رہیں، پتہ چلتا رہے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ حکم الہی طریقہ مصطفیٰ کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ حکم الہی تبھی قبول ہوگا جب طریقہ مصطفیٰ ہو، اگر طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ عمل قبول۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ چند سنی سنائی باتیں ہیں آپ حضرات کی، پہلے بھی میں وہی چند عرض کر کے چند جزیات عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ لوگ اہل بدعت ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ توجہ نہیں ہٹائیں گے جی، جزاک اللہ، ادھر دیکھتے رہیں۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، ہم نے کہیں سے خریدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام رکھا اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت کو اتنا مشکل بات نہیں جو سمجھ نہ آئے، سنت والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، بہت توجہ رکھنی ہے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جنتی کی علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام اہل سنت والجماعت، یعنی حضور کی سنت صحابہ کے طریقے پر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے، جنتی ایک ہے، اس کی علامت ما انا علیہ و اصحابی، وہ میں محمد کے طریقے پر ہوں گے۔
اور میں محمد کے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو الفاظ پہ غور کریں کہ اہل و سنت بھی ہوں گے والجماع بھی ہوں گے۔ میرے طریقے پر بھی ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر بھی ہوں گے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا وہ میں محمد کے طریقے پر ہوں گے، دنیا کا ہر فرقہ میرے مصطفیٰ کی حدیث اٹھاتا اور یہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، میں محمد کا طریقہ بھی ہوگا اور صحابہ کا طریقہ بھی ہوگا۔ اگر یہ دو طریق ملیں گے تو سنت بنے گی، یہ دو طریقے نہیں ملتے تو سنت نہیں بنتی۔ یوں سمجھیں، بہت دفعہ میں نے یہ بات عرض کی ہے، لیکن مسنون نماز کے حوالے سے یہ بات کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عمل بھی کیے ہیں ان کی چند ایک اقسام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام ایسے کیے جو مصطفیٰ کی خصوصیت تھی، امتی کے لیے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور سو کر اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی ہے، لیکن ساری دنیا میں کوئی فرقہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں یہ سنت نہیں، یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت 9 بیویاں نکاح میں رکھتے ہیں، لیکن امتی کہتا ہے کہ یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے، امتی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ایک قانون سمجھیں، جو کام میرے مصطفیٰ کی خصوصیت ہو وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ اب جو حدیث پر عمل کا دعوے دار ہے اسے چاہیے صبح اٹھے، سیدھا منہ اٹھا کے مسجد میں آ جائے، وضو کے قریب نہ جائے، کہے میں نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے، حضور بھی سو کر اٹھے تھے اور حضور نے وضو نہیں کیا تھا۔ اسے چاہیے عمل کرے۔ اسی کے مسلک کا بندہ کہے گا نہیں، تیری جہالت ہے، مصطفیٰ کی خصوصیت تھی، تیری جہالت ہے۔ کوئی بندہ بیک وقت 9 بیویاں نکاح میں رکھے، اسی کے مسلک کے لوگ کہیں گے مصطفیٰ کی خوبی ہے، تیری جہالت ہے، تیرے لیے 9 رکھنے کی اجازت، ویسے آج کل تو 1 سے زائد کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہرحال تیرے لیے 9 کی اجازت نہیں ہے، یہ 9 خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، اس سے پتہ چلا جو خصوصیت مصطفیٰ ہے وہ حدیث ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی۔ ہمیں حکم سنت مصطفیٰ پر چلنے کا ہے، سنت صحابہ پر چلنے کا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن تمام مرد، تمام عورتیں ہم بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کا عمل کسی مسلک سے پوچھو، جواب ایک ہی ہے، یہ اللہ کے نبی نے مجبوری کی حالت میں ایسے کیا تھا، ورنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اس سے بھی ایک قانون نکلا، جو کام اللہ کے نبی عذر کی حالت میں کرے وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حالت عذر ہے، سنت نہیں ہے۔ بیٹھ کے پیشاب کرنا حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ہمیں حکم ہے سنت پر عمل کرنے کا۔ نمبر 3، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی مولوی ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ جب پوچھتے ہیں کہتا ہے مصطفیٰ نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کیا تھا، یہ عمل کرنا سنت نہیں ہے۔ ظہر میں قرآن کی آیتیں اونچی پڑھی، جب ہم کہتے ہیں اونچی پڑھتے کیوں نہیں، کہتے ہیں امت کو سکھانے کے لیے اونچا پڑھا تھا، جیسے مغرب اور عشاء میں پڑھا جاتا ہے، ظہر میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ثنا بھی اونچی پڑھی ہے، بسم اللہ بھی اونچی پڑھی ہے، تعوذ بھی اونچا پڑھا، لیکن سب علماء ایک ہی بات کرتے ہیں، حضور نے سکھانے کے لیے کیا۔ تو ایک اصول نکلا، جو کام اللہ کے نبی امت کو سکھانے کے لیے کرے وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمل کیے، کرنے کے بعد چھوڑ دیے۔ جس کام کو اللہ کے نبی کرنے کے بعد چھوڑ دیں
وہ بھی حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن اگر کوئی آج بندہ ایک نماز کی ادھر رخ کر کے پڑھے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب وہ سنت نہیں رہا۔ میرے اور آپ کے نبی نے سجدے کی حالت میں رفع یدین کیا ہے۔ 10 احادیث مبارکہ میں نے پڑھی، 3 ابو داؤد میں موجود ہیں، 3 نسائی کی 165 صفحہ پر موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ 304 صفحہ پہلی جلد میں موجود ہے، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میرے نبی کا یہ عمل دنیا کے کسی مسلمان فرقے نے قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا۔ جب مصطفیٰ چھوڑ دے، اب چھوڑنا سنت ہے، کرنا سنت نہیں ہے۔ جس عمل کو اللہ کے نبی کرنے کے بعد چھوڑ دیں وہ حدیث ہوتا ہے، لیکن وہ کام سنت نہیں ہوتا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے امت کی سہولت کے لیے کیے۔ وضو کرتے ہوئے اعضاء کو ایک بار دھویا اور نماز پڑھ لی، پھر وضو کیا، اعضاء کو 2 بار دھویا، نماز پڑھ لی، پھر اعضاء کو 3 بار دھویا، نماز پڑھی، اور ارشاد فرمایا یہ میں محمد کا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ 1 بار دھویا جائز بتانے کے لیے، 2 بار دھویا جائز بتانے کے لیے، 3 بار دھویا یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ہم نے عمل کس پہ کرنا جی؟ سنت پہ۔ ایک اصول سامنے آیا، جس کام کو اللہ کے نبی جائز بتانے کے لیے کریں وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو شروع کیا، شروع کرنے کے بعد میرے نبی نے چھوڑا نہیں ہے، اس کو کرتے رہے، یہ حدیث بھی ہوگا، سنت بھی ہوگا۔ ہمیں حکم ہے تم نے سنت پر عمل کرنا ہے۔ جس کام کو اللہ کے نبی اضطرار اور مجبوری میں کریں وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جس کام کو اللہ کے نبی بیان جواز کے لیے کریں حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ جیسے اعضائے وضو کو 1 بار دھونا، جو کام اللہ کے نبی کی خصوصیت ہو وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ جیسے سو کے اٹھنا، وضو نہ کرنا، نماز پڑھ لینا، جو کام اللہ کے نبی امت کو سکھانے کے لیے کریں وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ جیسے ثنا اونچی پڑھنا، تعوذ اونچا پڑھنا، تسمیہ اونچا پڑھنا، جس کام کو کرنے کے بعد اللہ کے نبی چھوڑ دے وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ جیسے سجدے کی حالت میں رفع یدین کرنا، جس کام کو اللہ کے نبی کریں اور پھر کرتے رہیں یہ حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ہم نے عمل کس پہ کرنا جی؟ سنت پہ۔ تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں، ہم نے عمل کس پہ کرنا جی؟ سنت پہ۔ اب دیکھنا ہے ہم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، خلاف سنت نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ 5 صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر فرما کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد جلد اول صفحہ 116 پر حدیث موجود ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ 5 صحابہ سے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل بھی اس پر ہے، لیکن توجہ سے ایک مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ ان 5 صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام وائل بن حجر ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں ثم اتیتہم فرأیتہم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ وعلیہم برانس و اکسیہ۔ میں پھر آیا حضور اور صحابہ کے پاس، میں نے ان کو دیکھا، اللہ اکبر فرمایا، اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا، ان پر جبے تھے، گرم لمبی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا۔ 5 صحابہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ان 5 میں سے ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر آیا، اللہ اکبر فرمایا، ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا، جبے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا جو کام حالت عذر میں ہو وہ حدیث ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے۔ سینے تک ہاتھ اٹھانا حدیث ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ عذر ہے۔ عذر کو سنت نہیں کہا جاتا۔
عذر کو سنت، کانوں تک ہاتھ اٹھانا حدیث بھی ہے سنت بھی ہے، اور سینے تک ہاتھ اٹھانا حدیث ہے سنت، کیوں؟ عذر تھا، جبے پہنے ہوئے تھے، جبہ پہنا ہاتھ اوپر اٹھتے ہی نہیں تھے، سردی کا عذر تھا، اس عذر کی بنیاد پہ اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے، جب عذر نہیں تھا ہاتھ کانوں تک اٹھتے تھے، جب عذر تھا ہاتھ سینے تک اٹھے۔ اگر تیرے بازو کو کوئی عذر آ جائے ہاتھ سینے تک اٹھا، اگر معذور نہیں ہے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا تو سنت ادا ہو۔ معذور کے لیے گنجائش ہے، دوسرے کے لیے گنجائش، معذور ہے ہی نہیں ہوتا، ٹوٹی ہوئے کوئی عذر بھی ہوئے، بہت توجہ جی، کوئی بھی عذر ہو جی تو معذور ہاتھ کہاں تک اٹھا سکتا ہے جی؟ سینے تک، لیکن جو صحیح ہے وہ کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا؟ کانوں تک۔ نمبر 2، ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں رکھا اور ناف کے نیچے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے جب بندہ نماز پڑھے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں رکھے اور ناف کے نیچے رکھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 391 صفحہ پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں رکھے، ناف کے نیچے رکھے۔ جس عمل کو خلیفہ راشد نے سنت کہا اس کو ہم اہل و سنت والجماعت نے بھی سنت کہا۔ اقضاہم علی، اس امت کے سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے بھی اسے سنت کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دارقطنی میں 3 چیزیں تمام انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، سحری دیر سے کھانا، افطار جلدی کرنا، اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ناف کے نیچے رکھنا۔ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صرف میرے مصطفیٰ کی سنت نہیں، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو سنت فرمایا، حضرت علی نے اس کو سنت فرمایا۔ چبرجی میں ایک مدرسہ ہے لاہور میں، جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، ایک بابا جی تھے ہمارے جہانیے کے ایریے کے، تہ بند باندھا ہوا تھا اور نماز ان نے پڑھنی شروع کر دی۔ عصر کی نماز پڑھی، 2 لڑکے دائیں بائیں سے آ گئے، بابا جی تھوڑی نماز کوئی نہیں ہوئی۔ بابا جی نے کہا یار تم پیچھے کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے کہ نہیں ہوئی، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ بابا جی تساں پلیت والا تے ہاتھ بننے سن، اس واسطے نہیں ہوئی۔ بابا جی سادے سے تھے، انہوں نے اتیا مٹایا نہیں پتر میں تے آج صفائی کیتی ہے، کوئی تھے پلیت وال کو ہے نہیں بابا جی ایسے نہیں کرتے، بابا جی ایسے نہیں کرتے۔ بہت توجہ فرمائیں، سنت کا مذاق اڑانا اپنے عقل سے یہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ جسم کو اگر ناپاک چیز لگی ہو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جسم کو ناپاک چیز لگی ہو نماز ہوتی نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا احادیث مبارکہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، حضرت علی سنت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سنت فرماتے ہیں۔ اب ہم اہل سنت اسی کو سنت سمجھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہی سنت صحابہ، یہی سنت مصطفیٰ ہے۔ تیسری بات جی، ہم نماز پڑھتے ہوئے ثنا پڑھتے ہیں، مصطفیٰ ثنا پڑھا کرتے تھے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ صدیق ثنا پڑھتے تھے، حضرت عمر ثنا پڑھتے تھے، حضرت عثمان ثنا پڑھتے تھے، حضرت علی ثنا پڑھتے تھے، مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی ثنا پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز سنت کے مطابق ثنا پڑھنے کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم 2 چیزیں پڑھتے ہیں۔ 52 صحابہ کرام سے میں نے دیکھی، جو بندہ سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتنی چیزیں نہیں پڑھتا جی؟ سورہ فاتحہ اور سورت جو نہیں پڑھتا اس کی نماز، اور یہ دونوں کون نہیں پڑھتا؟ امام تو دونوں پڑھتا ہے، اکیلا ہو پھر بھی دونوں پڑھتا ہے، مقتدی ہو تو دونوں ہی نہیں پڑھتا۔ بہت توجہ فرمائیں، مقتدی ہو تو پھر دونوں ہی
اگر امام ہے پھر بھی دونوں پڑھتا ہے، اگر اکیلا ہے پھر بھی دونوں پڑھتا ہے، لیکن اگر مقتدی ہے پھر سورہ فاتحہ کو بھی نہیں پڑھتا، سورت کو بھی نہیں پڑھتا۔ بہت توجہ فرمائیں گے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ 12ویں جلد کے 152 صفحے پہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے، یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب امام قرات کرے تمہارے ذمہ دو کام ہیں، فاستمعوا لہ کان لگا کے سنو، وانصتوا اور خاموش رہو۔ یہ وہ دو کام ہیں جو خطبہ جمعہ کے بارے میں مسلم میں موجود ہیں۔ جب امام خطبہ کے لیے نکلے دو کام ہیں، فاستمع وانصت، فاستمع وانصت، آواز آ رہی ہے، فاستمع ہے آواز آ رہی ہے، انصت ہے آواز نہیں آ رہی، پھر اکیلا انصت ہے۔ یہ بات میری نہیں، آج سے 1000 سال پہلے لکھی جانے والی قرآن کریم کی تفسیر احکام القرآن جساس میں لکھا ہے فاستمعوا لہ جہری نمازوں کے لیے ہے، انصتوا ساری نمازوں کے لیے ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جہری نماز بھی ہو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے، سری نماز بھی ہو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہی میرے مصطفیٰ کا فیصلہ 61 صفحہ ابن ماجہ پہ موجود ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔ جس بندے کا امام ہو امام کا قرآن پڑھنا، مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے، مقتدی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ضرورت توجہ فرمائیں۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 42 صفحہ ترمذی فرماتے ہیں من صلی رکعتاً لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ جو کوئی بندہ نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں اگر امام کے پیچھے ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے پیچھے ہے تو پڑھنے کی ضرورت۔ ترمذی شریف کے 42 صفحہ پر حدیث موجود ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، ضعیف۔ قرآن بھی کہتا ہے نہیں پڑھ سکتے، مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، صحابی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اہل سنت بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور سورت بہت توجہ فرمائیں۔ دو باتیں اور عرض کر دوں، آپ نے سنا ہوگا بخاری 104 صفحہ پر لکھا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز۔ اس روایت کے راوی کا نام سفیان بن عیینہ ہے، بخاری کے استاد ہیں، سیاستہ میں سے ابو داؤد کے 126 صفحہ پر فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے، اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں، مقتدی کے لیے حدیث بہت توجہ جی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ، اس حدیث کا معنی کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جب اکیلا ہو۔ ترمذی 42 صفحہ جابر بن عبداللہ صحابی فرماتے ہیں مصطفیٰ کا ارشاد جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ حدیث میں اختلاف نہیں تھا، حدیث کے معنی میں اختلاف تھا۔ صحابی رسول نے کہا اکیلے کے لیے ہے، راوی حدیث نے کہا اکیلے کے لیے ہے، احمد بن حنبل نے فرمایا اکیلے کے لیے ہے، ہم اہل سنت نے بھی کہا کس کے لیے جی؟ اکیلا فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بات تو اکیلے کی ہے، مقتدی کا تو اس میں لفظ ہی بہت توجہ فرمائے۔ میرا ایک جگہ جانا ہوا، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کے باہر نکلا، بندہ کہتا ہے جی اگے بھی پڑھو، میں کہ اگے تو پڑھ چڑی ہے نا، پیچھے پڑھو۔ میں نے پچھلی حدیث پڑھی، حدیث کیا تھی؟ جس بندے نے کوئی نماز پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی بھیا خداج، وہ ناقص ہے۔ وہ کیا جی؟ ناقص ہے۔ کہتے ہیں اب سناؤ
میں کہا پوری حدیث کتاب القراءت بہقی میں ہے یا خداجن الا صلاۃ خلف الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو ناقص نہیں ہے، امام کے پیچھے ہو تو ناقص، پوری حدیث یہ ہے۔ کہتے ہیں آگے پڑھو، آگے قیل علی ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اس کو دل میں پڑھ لیا کرو۔ کہتے آؤ دل میں پڑھنے کا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرما دیا، میں نے کہا منہ کھولو، اگر دل تیرے منہ میں ہے تو دلیل تیری، اگر دل سینے میں ہے تو دلیل میری۔ دل کہاں ہوتا ہے جی؟ تو یہ کس سے پڑھتے ہیں؟ سینے سے، منہ سے؟ تو اختلاف کس میں پڑھنے کا ہے جی؟ منہ سے پڑھنے کا نا۔ اختلاف کس سے پڑھنے کا جی؟ وہ کہتا ہے دل میں پڑھو، تو میں نے کہا دل سینے میں ہوتا ہے، دل منہ میں، تو پھر منہ کھلوایا میں نے، دل نہیں تھا وہاں پہ، دلیل ہماری بنی۔ تو جو فرمائے قیل ابی ہریرہ انا نکون وراء الامام، حضرت ابو ہریرہ کو عرض کیا گیا ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اقرا فی نفسک، دل میں تصور کر لیا کر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے تصور سے روکا نہیں، ہم نے تو زبان سے پڑھنے سے روکا ہے۔ بہت توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مسلم شریف کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو اپنا ایک امام بناؤ، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ آمین سے پہلے چپ کا حکم دیا، اور آمین سے پہلے فاتحہ ہوتی ہے، کوئی اور صورت؟ اسے حضور کا فیصلہ ہے کہ امام کے پیچھے تم نے فاتحہ نہیں پڑھنی، ہم امام کے پیچھے فاتحہ، ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، ضرورت ہوئی تو ریکارڈنگ میں پھر دیکھ لینا۔ مولانا ارشاد الحق عصری یہ پڑھنے والوں کی قوم کے بڑے مولوی ہیں، ترجمہ قرآن کے تیسرے صفحے پہ تعارف موجود ہے ان کی کتاب کا نام ہے توضیح الکلام، 3 جگہوں پہ، صفحہ 43 پہ، 99 پہ، 517 پہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہ ہماری جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جماعت کے ذمہ دار ہی گھومن پھرن والے بندے نے، ان کا علم سے کوئی واسطہ، ویسے عقل دیکھ لیں۔ توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام کتاب کا نام ہے، اور اندر کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ چلو توجہ فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن نے بھی امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا، مصطفیٰ نے بھی منع کیا، صحابی نے بھی منع کیا، غیروں کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی اس بات پہ بالکل تصدیق کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسری صورت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرات مقتدی کو کافی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، صورت بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ بہت توجہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ولا الضالین کے بعد آمین فرمایا، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، اپنی آواز کو لمبا کیا جی آواز کو۔ دوسری حدیث باب التامین میں ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین فرمایا اور آواز کو پست کیا جی؟ ایک حدیث میں آواز کو اونچا کیا، دوسری حدیث میں آواز کو پست رکھا، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے تیسری حدیث الاسماء والکنہ ابو بشر دولابی کی کتاب میں وائل بن حجر فرماتے ہیں حضور نے جو آمین اونچی فرمائی تھی وہ ہمیں سکھانے کے لیے فرمائی تھی۔ کس لیے جی؟ جیسے ظہر میں قرآن اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، تعوذ اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، تسمیہ اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، ایسے ہی آمین بھی اونچی فرمائی۔ صحابہ کا عمل اس بات کی تائید کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب آمین آہستہ ہے، عبداللہ بن مسعود آمین آہستہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بھی آمین آہستہ ہے، ہماری آمین بھی۔ آپ کے عارف والا کے علاقے سے ایک فقیر اکاڑے چلا گیا، اکاڑے سے
ایک حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کا نواسہ سلمان نامی، وہ عارف والا کہیں رشتہ داروں کے پاس آیا تو اس نے کہا جی مجھے دیوبندی بڑا تنگ کرتے ہیں تو مولوی صاحب مجھے کچھ کریں۔ مولوی صاحب نے کہا جب تنگ کریں تو فقیر کو یاد کر لیں۔ وہ گیا تو اس نے کہا جی فقیر صاحب آ جائیں، وہ تو تنگ کر رہے ہیں۔ فقیر بیٹھا بس پہ، وہاں پہنچ گیا۔ وہاں مفتی رشید احمد صاحب ہیں، عیدگاہ میں پہلے ہوتے تھے۔ ان سے 2 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، علم پاس نہیں تھا، ضد سے کام چلتا نہیں تھا، تو وہ اڑا رہا اپنی بات پہ۔ 2 گھنٹوں کے بعد وہاں سے اٹھ کے باہر نکلا تو اس نے کہا کیا، توجہ فرمائے، 2 گھنٹے گفتگو کرنی نہیں آئی، خاموش رہا، بول نہ سکا، لیکن اٹھ کے جاتے ہوئے کہنے لگا مفتی صاحب اگو تو ساڑے مڑے تنگ نہیں کرنا، اگو تو ساڑے مڑے نو جو کوئی بندہ مار کھا کے جانا پہ ہوتا ہے آخیا ہوں پھر تینوں میں سواد سکھاں تھا، آئندہ ساڑے مڑے تنگ۔ میں گیا تو مفتی صاحب مرجھائے بیٹھے تھے۔ میں مفتی صاحب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار 2 گھنٹے گفتگو کی ہے، مولوی کو بات کرنی نہیں آئی، لیکن اٹھتے ہوئے یہ بات کیا گیا، اس کا بڑا افسوس ہے۔ میں کہا پتہ کرو شاید بیٹھا ہو۔ پتہ کیا تو ابھی وہیں پہ تھا، وہ جو میزبانوں کے ہاں تھا۔ ہم نے حضرت اکاڑوی کے بیٹے کو بلایا، عثمان صاحب کو، ساتھ بیٹھے اور بندے لیے 2-4، ہم وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو حضرت پورے بیڈ پہ سوئے لیٹے ہوئے تھے، بڑے کھلے ہو کر۔ ہم نے پوچھا حضرت کوئی مسئلہ سمجھا دیں، جو مرضی ہے پوچھو۔ میں نے کہا حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ایک مسئلہ سمجھا دو، باقی سارے مسائل کو تسلیم کر لیں گے، اپنی پسند کا ایک مسئلہ سمجھا دو، آپ کے سارے مسائل کو قبول کر لیں گے۔ مولوی جذبات میں اٹھا، کہتے ہیں اگر آپ کہیں آپ کو مسئلہ آمین سمجھا دوں۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں۔ اس نے بخاری اٹھائی، میں نے کہا ہمارا سوال سمجھو، اونچی آپ آمین جو اونچی کہتے ہیں مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں آمین باجماعت نماز ہو تو اونچی آواز سے کہتے ہو، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں آمین اونچی کہتے ہو، فجر باجماعت پڑھو 2 رکعت میں آمین اونچی کہتے ہو، باقی ساری نمازوں کی ساری رکعتوں میں آمین آہستہ کہتے ہو۔ میں آج اونچی آمین کی حدیث آپ سے نہیں مانگتا، جہاں جہاں پہ آمین آہستہ کہتے ہو ایک حدیث پیش کر دو، رب کعبہ کی قسم تیرا موقف میں تسلیم کر لوں گا۔ مولوی جذبات میں آ کے بخاری اٹھائی، میں نے کہا اللہ کی قسم بخاری میں تیری دلیل نہیں ہے۔ ابو داؤد اٹھائی، میں نے کہا اللہ کی قسم ابو داؤد میں تیری دلیل نہیں ہے۔ مولوی نے رکھ دی، پنکھا ہم نے دیا، کپڑا ہم نے دیا، پسینہ صاف کرتا رہا۔ جب 15 منٹ گزر گئے، میں نے کہا مولوی آج تک وہ 2 آمین آہستہ کہتا رہا، بتا تقلید تھی یا تحقیق تھی؟ ہم نے پوچھا تحقیق تھی یا آہستہ کہتا رہا؟ زور کی ساری نمازوں میں، عصر میں اکیلے پڑھے تو ساری نمازوں کی ساری رکعتوں میں۔ میں نے کہا آہستہ کی ہمیں دلیل چاہیے، اگر اونچی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے تو آہستہ کے لیے بھی حدیث کی۔ میں کہا حدیث دیکھی ہے، کہتا ہے نہیں، نظر سے گزری ہے، کہتا ہے نہیں۔ میں کہا تحقیق ہے تقلید ہے، کہتا ہے تقلید نہیں ہے۔ میں کہا تحقیق ہے، کہتا ہے تحقیق نہیں ہے۔ میں نے بڑے افسوس سے کہا، میں نے کہا یار بکری بکرے میں تیسری نسل دیکھی تھی، کٹی کٹے میں دیکھی تھی، مرد عورت میں دیکھی تھی، مسلک پہلی دفعہ دیکھا ہے، تحقیق بھی نہیں ہے تقلید بھی نہیں ہے۔ اور اس کی قدر ہوتی ہے کہیں بھی تیسری نسل کی؟ قربانی پہ سارے علماء کے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے، یہ نہ بکری ہے نہ بکرا ہے، تو سو قربانی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو جہاں پہ آمین آہستہ ہے حدیث نہیں ہے، اہل و سنت کی بات سمجھے۔ اہل و سنت کہتے ہیں، وائل بن حجر کہتے ہیں حضور نے آمین اونچی فرمائی، وائل بن حجر فرماتے ہیں حضور نے آمین آہستہ فرمائی۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں جو اونچی تھی وہ ہمیں سکھانے کے لیے تھی۔ کس لیے جی؟ جیسے ظہر میں قرآن اونچا کیوں تھا جی؟ سکھانے کے لیے۔ ثنا اونچی کیوں تھی؟ بسم اللہ اونچی کیوں تھی؟ تو آمین بھی اونچی کس لیے تھی؟ اب قیامت تک سیکھنا ہی تو نہیں نا، اتنے تو اناڑی نہیں ہونا کہ قیامت تک سیکھتے ہی رہو گے۔ اب آمین کو آہستہ کہنا سنت ہے۔ حضرت عمر نے آہستہ فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے آہستہ فرمایا، حضرت علی نے آہستہ فرمایا، اہل سنت نے بھی۔ کوئی حدیث کا انکار ہے جی ہمارے ہاں؟ ہم نے تو حدیث کا کبھی انکار کیا ہی نہیں۔ ہمارے دورے کے سال میں ایک حدیث کا انکار نہیں ہوتا پورے دورہ حدیث کی کتابوں میں۔ ہر حدیث میں تطبیق ہوتی ہے، یہ اس موقع کی ہے، یہ اس موقع کی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ ہم پھر اللہ اکبر کہہ کے
رکوع میں جاتے ہیں۔ اس مولوی نے دو باتیں اور کی، فیرز کر دیں۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تم آمین کہو، تو جہاں آ جائے نا کہو، یہ اونچا کہنا ہوتا ہے۔ جہاں قولو آ جائے نا وہاں اونچا ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے جب گھر جاؤ فقولوا السلام علیکم، گھر والوں کو کہو السلام علیکم، تو بتاؤ تم آہستہ کہتے یا اونچا؟ ہم نے کہا اونچا۔ پھر کہتے ہیں یہاں بھی قولوا آمین، آمین کہو تو اونچی کہو۔ آمین کہو تو کیا کہو جی؟ مگر زور کے بارے میں بھی قولو ہے کہ وہاں نہیں ہے؟ زور کے بارے میں قولو ہے نا، سنتوں کے بارے میں بھی قولو ہے، فرضوں کی نماز بغیر جماعت کے پڑھیں اس میں بھی قولو ہے، فرضوں کی آخری رکعتوں کے بارے میں بھی قولو، تو وہاں اونچا کبھی آپ نے سنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب تشہد میں بیٹھو فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے کبھی کسی مسجد میں درود شریف اونچی آواز سے نہیں سنا، معلوم ہوا ضرورت کے وقت قولو آہستہ اور اونچا ہوتا ہے، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، قولو کی کوئی اصل موجود نہیں ہے جی۔ تو قولو سے اونچی اور آہستہ کی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت توجہ، میں نے پھر اس بات کی تو خیر لاجواب سے ہو گئے۔ تو جب میں وہاں سے اٹھ کے نکلا تو انگڑائی، وہ بچپن میں کسی بچے کی بےزتی کرتے ہیں نا، کوئی بڑا شوشہ ہوا پڑا ہو تو وہ پھر انگڑائی ایک جھوٹی سی لیتا ہے، جھوٹی سی انگڑائی لے کے کہنے لگا مولانا اگر یہ ویڈیو کسی کو دکھائی نا تو میں گریبان سے پکڑوں گا قیامت کے دن۔ میں کہا میں تینوں بندہ کا لیا سی، تینوں بلا کے لے آیا ہے، گھر سے تو چلا ہے مناظرہ کرنے کے لیے تو بھگتو۔ میں نے کہا یہ تو بھگت نہیں ہے، وہ نیٹ پہ موجود ہے، وہ جو میں نے سنائی ہے وہ ساری باتیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اہل و سنت والجماعت کا کسی مسئلے پر بھی موقف کمزور، ہم منکر حدیث نہیں، ہم حدیث کو سمجھ کر صحابہ سے اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے، سجدے میں جاتے ہیں رفع یدین نہیں کرتے، سجدے سے اٹھتے ہیں رفع یدین نہیں کرتے۔ ایک گھر لڑتا ہے تم سجدے میں کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا کہتا ہے رکوع میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے نہیں، ہمارا اصول ہے جس عمل کو مصطفیٰ کرتے رہے ہم نے کرنا ہے، جس کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا ہم نے بھی۔ ایک صحابی پہ بات مختصر سی عرض کر دوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کے رفع یدین کے راوی ہیں، سجدے میں رفع یدین کرنے کے راوی ہیں، سجدے میں دیکھا ہمیں بتا دیا۔ عبداللہ بن عمر رکوع کے رفع یدین کے راوی ہیں، رکوع میں ہوتا دیکھا وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ عبداللہ بن عمر صرف شروع کے رفع یدین کے راوی ہیں، 277 صفحہ مسند حمیدی میں، وہ دیکھا وہ بھی ہمیں۔ تینوں رفع یدین بتانے والے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس حدیث پر عمل اس صحابی نے کیا وہ سنت ہے، جس کو صحابی نے چھوڑ دیا مصطفیٰ نے ضرور چھوڑا، ورنہ صحابی نہ چھوڑ دے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ عبداللہ بن عمر 3 جگہوں پہ موجود ہے، موطا امام محمد صفحہ 93 اور 94 پر ہے۔ عبدالعزیز بن حکیم کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا شروع کے علاوہ کبھی کہیں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ 267 صفحہ مصنف ابن ابی شیبہ، مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو شروع کے علاوہ کہیں رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ طحاوی جلد اول 162 صفحے پہ مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو شروع کے علاوہ کہیں رفع یدین کرتے نہیں دیکھا، جہاں صحابی نے کیا ما انا علیہ و اصحابی وہ سنت ہے، جس کو صحابی نے چھوڑ دیا سنت۔ بہت توجہ تطبیق جی، اور مجھ سے نہیں صحابی سے۔ اخبار الفقہاء والمحدثین علامہ کیروانی کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ میں ہوتے تھے، نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ، ہم نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، وفی داخل الصلاۃ عند رکوع، نماز کے اندر ہم رکوع کے وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ،
جب ہم نے حضور کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، تارک رفع الدین فی داخل الصلاۃ ان رکوع، اللہ کے نبی نے نماز کے اندر رکوع والا رفع الدین چھوڑ دیا، وثبت علی رفع الدین فی بدء الصلاۃ، صرف شروع نماز میں رفع الدین کرتے رہے۔ صحابی نے بتا دیا مصطفیٰ پہلے رکوع میں رفع الدین کرتے تھے پھر چھوڑ دیا تھا، جس کو مصطفیٰ نے چھوڑا صحابی نے چھوڑا، صحابی نے چھوڑا اہل و سنت نے بھی چھوڑا، اہل و سنت نے بھی۔ اب اس کا کرنا سنت، اس پہ ایک بات اور عرض کرنا، ترمذی شریف کے 35 صفحہ پر، یہ جو پرانا چھاپا ہے بزرگوں والا، پہلے آج سے 10-15 سال پہلے کا، اس میں باب ہے رفع الدین کرنے کا، ہاتھ اٹھانے کا باب ہے، اس کے نیچے ایک حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث کے پر 15 صحابہ راوی ذکر کیے ہیں، کتنے جی؟ پھر لکھا ہے بہی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، بعض اہل علم صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل تھا، کتنوں کا جی؟ بعض کا، کتنوں کا جی؟ پھر ان کا نام لیا، ان 15 صحابہ میں سے عمل کرنے والوں میں 3 کا نام لیا، کتنے کا جی؟ ہم کہتے ہیں ترمذی کی تحقیق کے مطابق 12 صحابہ نے رفع الدین کیوں چھوڑا؟ کتنوں نے چھوڑا جی؟ 12 نے۔ آگے بات حدیث آ گئی صرف شروع کے رفع الدین کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، پھر آگئی فی الباب عن البراء ابن عازب، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی۔ صحابہ کتنے ہو گئے رفع الدین چھوڑنے والے جی؟ چھوڑنے کی روایت نقل کرنے والے 2 جی۔ اللہ کے نبی سے روایت نقل کرنے والے ترمذی میں کتنے صحابہ جی؟ 2۔ اتنی بات لکھنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں بہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین اسی کا قائل تھے، صرف شروع میں رفع الدین کرتے تھے اور کہیں رفع الدین نہیں کرتے تھے، جس پہ صحابہ نے عمل کیا ہم نے کیا، جس کو صحابہ نے چھوڑا اس کو ہم نے بھی۔ بہت توجہ فرمائیں، ہم رکوع جاتے ہیں رفع الدین نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہیں رفع الدین، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، پھر ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر ہم پیشانی لگاتے ہیں۔ باب صفت الصلاۃ مشکات میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ جمہور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اہل علم کا عمل کس پر ہے جی؟ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی۔ اور کافی المبتدی نامی کتاب ایک شائع ہوئی مدینہ منورہ سے، اس میں بھی سنت طریقہ یہی لکھا ہوا ہے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی، اور ایسے ہی اٹھنا، یہ سنت ہے، اور اہل علم کا عمل بھی اسی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بیٹھتے تھے، بخاری شریف 114 صفحہ، باب سنت الجلوس فی التشہد میں موجود ہے۔ صحابی رسول طریقہ بتاتے ہیں کہ جب نماز میں تشہد بیٹھو، اپنے اس پاؤں کو کھڑا کر لو اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ صحابی یہ طریقہ بتا کر جب خود بیٹھتے تو اس طریقے کے خلاف بیٹھتے۔ دیکھنے والے شاگرد نے کہا بتاتے آپ کچھ ہیں، آپ کرتے کچھ ہیں۔ فرمایا ان رجلیا لا تحملانی، میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، اس وجہ سے میں اس طرح بیٹھتا ہوں۔ معلوم ہوا تشہد میں سنت اس طریقے پر بیٹھیں جس طریقے پر اس مسجد میں مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف طریقہ ہے وہ حالت اضطرار میں ہے، اور اضطرار سنت میں نے عرض کیا تھا، ہم نماز کون سی پڑھتے ہیں جی؟ سنت نماز پڑھتے ہیں، مسنون نماز پڑھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کار ہے وہ نماز ہم پڑھتے ہیں۔ ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں جس کے ترازو کا وزن پورا نہ ہو وہ ترازو کو تسلیم کرے گا جی؟ اس لیے انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ صحابہ کی بات ہمارے ہاں حجت نہیں، صحابہ کا عمل بھی حجت نہیں، اور صحابہ کا قول و فعل بھی ہمارے ہاں حجت نہیں ہے۔ ایک بات عرض کر دوں یہاں پہ، حضور علیہ السلام نے نام لے کر صحابہ کا جنتی ہونا بتایا، ہمیں کیوں بتایا؟ تاکہ ہم وہی کریں جو صحابہ نے کیا، جہاں صحابہ پہنچے ہم بھی وہی پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک ایک صحابی کا جنتی ہونا بتایا، نام لے کر، کہ ان کا کلمہ قبول، اذان قبول، نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، زکوٰۃ۔ اگر وہ صحابہ ان کی تائید کرتے تھے تو ان کو انکار کرنے کی ضرورت تھی؟ ہمارے ہاں ہم طالب علمی سے فارغ ہوئے، دورہ حدیث کیا، تو اس کے بعد ہمیں ذرا شوق تھا گفتگو کرنے کا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے،
جو ہاتھ سینے پر باندھنے کے قائل تھے۔ ہمارے ساتھ بات ہوئی تو 2-4 منٹ میں بیچارے پھسل گئے۔ تو پھر انہوں نے ایک بات کہی، اس نے کہا جی آپ نے اسکول پڑھا ہے؟ میں کہا ہاں جی۔ کہتا ہے جی اس میں استاد کہتے ہیں پریئر پوزیشن، کہ نماز کی پوزیشن میں آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہتے ہیں، پھر ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ میں نے کہا یوں باندھتے ہیں۔ کہتا ہے ثابت ہو گیا نا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ کس سے ثابت ہو گیا جی؟ پریئر پوزیشن سے۔ کس سے جی؟ پریئر پوزیشن سے ثابت ہو گیا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ سینے پر۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ضرورت پڑ جائے تو پریئر پوزیشن سے بھی ثابت کر لیتے ہو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہو، یہ کوئی انصاف پسندی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پریئر پوزیشن سے اپنے عمل ثابت نہیں کرنے، حضور اور صحابہ سے، حضور اور صحابہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، جنتی ایک ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ ہمارے ذمہ صحابہ کے عمل کو پرکھنا نہیں ہے کہ حدیث کے مطابق ہے یا مطابق نہیں، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ میرا عمل صحابہ کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ اگر ان جیسا ہے تو عمل جنتی ہے، اگر ان جیسا نہیں ہے تو عمل جنتی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح کاری صاحب نہیں